بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا 5واں باب ہے التوابع، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم توابع کی آخری قسم عطف بیان کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، عطف البیان تابع غیر صفت یوضح مطبوعہ مثل اقسم باللہ ابو حفص عمر وفصلہ من البدل لفظا فی مثل انا ابن الطارق البکری بشر۔ ترجمہ دیکھ لیں، عطف بیان ایسا تابع ہے جو صفت نہیں ہوتا، اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے، مثال کے طور پر اقسم باللہ ابو حفص عمر، اور اس کا فاصلہ بدل سے لفظوں میں ہوتا ہے، اس جیسی مثالوں میں انا ابن الطارق البکری بشرین۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے توابع میں سے آخری قسم عطف بیان کو ذکر فرما رہے ہیں۔ عطف بیان کی تعریف کرتے ہوئے حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ جو صفت نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اقسم باللہ ابو حفص عمر، اب یہ جو عمر ہے یہ عطف بیان ہے، اور یہ جو ابو حفص ہے یہ معطوف علیہ ہے۔ اس کو معطوف علیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو مبین بھی کہا جاتا ہے، جو اس کا مطبوع ہوتا ہے۔ یہ ایسا مطبوع ہے کہ عمر جس کی وضاحت کر رہا ہے، لیکن عمر یہ ابو حفص کی صفت نہیں ہے۔ اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ عطف بیان دو ناموں میں سے مشہور نام ہوتا ہے، چاہے اصلی نام مشہور ہو تو پھر اس کو عطف بیان بنائیں گے، اگر اصلی نام مشہور نہیں ہے بلکہ کنیت مشہور ہے تو پھر کنیت کو عطف بیان بنایا جائے گا۔ اب اس کی مثال دیکھیں، جیسے کام عبداللہ ابن عمر۔ اب یہاں پہ دیکھیں، حضرت عبداللہ کا اصل نام تو تھا عبداللہ، لیکن وہ اپنے اصل نام سے مشہور نہیں تھے بلکہ اپنی کنیت ابن عمر کے نام سے مشہور تھے، تو یہ جو ابن عمر ہے اس کو عطف بیان بنایا جائے گا، اور عبداللہ کو مبین یا معطوف علیہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھی ہے کہ جو عطف بیان کی حضرت نے تعریف کیا نا، تو تعریف میں فرمایا کہ تابع، یہ تابع ہوتا ہے، تو جب تابع کہا تو چاروں کی چاروں بلکہ پانچوں کی پانچوں قسمیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ لیکن جب آگے حضرت نے فرمایا نا کہ تابع ایسا ہے جو صفت نہیں ہے، تو جب صفت نہیں ہے یہ والا لفظ حضرت نے فرمایا تو اسے صفت نکل جائے گی۔ اور اس کے بعد جو آگے فرمانا یوضح مطبوعہ، جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے، اس میں صرف عطف بیان تو باقی رہے گا، عطف بیان کے علاوہ باقی جتنے توابع ہیں وہ اس قید سے خارج ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ عطف بیان ایسا تابع ہے جو صفت نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے، مثال کے طور پہ اقسم باللہ ابو حفص عمر وفصلہ من البدل لفظا فی مثل انا ابن الطارق البکری بشر۔ دیکھیں، عطف بیان اور بدل میں آیا ان دونوں میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ معنوی اعتبار سے تو فرق بالکل واضح ہے کہ جو مقصود بن نسبت ہے بدل میں وہ بدل ہوتا ہے، جبکہ عطف بیان میں مقصود بن نسبت وہ عطف بیان نہیں ہوتا ہے۔ عطف بیان تو صرف اپنے مطبوع یعنی اپنے مبین اور معطوف علیہ کی وضاحت کے لیے آتا ہے، تو معنی کے اعتبار سے تو دونوں میں بالکل فرق ہے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ جہاں پر آپ عطف بیان بنا رہے ہیں وہاں پر آپ اس کو مبدل منہ اور بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اقسم باللہ ابو حفص عمر، اب جس طریقے سے ابو حفص کو میں نے بنایا تھا معطوف علیہ اور عمر کو بنایا تھا عطف بیان، بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو مبدل منہ اور بدل بھی بنا سکتے ہیں کہ ابو حفص کو آپ بنائیں مبدل منہ اور عمر کو آپ بنا دیں بدل۔ اسی طریقے سے دوسری مثال میں بھی ایسے ہی تھا، عبداللہ کو آپ بنا دیں مبدل منہ اور ابن عمر کو آپ بنا دیں بدل۔ تو جہاں پر آپ معطوف علیہ اور عطف بیان بنا سکتے ہیں وہاں پر آپ اسی طریقے سے مبدل منہ اور بدل بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جہاں پر عطف بیان اور بدل لفظوں میں بھی آپس میں واضح طور پر فرق رکھتے ہیں۔ وہ صورت ایسی ہے کہ جب معرف باللام کسی دوسرے معرف باللام کی طرف مضاف ہو اور مضاف الیہ میں سے کوئی عطف بیان واقع ہو رہا ہو، تو وہاں پر آپ اس کو عطف بیان تو بنا سکتے ہیں، وہاں پر آپ اس کو لفظوں کے اندر بدل نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں، انا ابن الطارق البکری بشر علیہ الطیر ترکبہ وقوعا، میں بکری بشر کو قتل کر کے اس حال میں چھوڑنے والے کا بیٹا ہوں کہ اس بکری بشر پر پرندے گر کر اس کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اب اس مثال میں دیکھیں، الطارق یہ معرف باللام ہے اور یہ مضاف ہے، اور یہ جو بکری ہے یہ معرف باللام ہے، مضاف الیہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ معطوف علیہ بھی ہے، اور یہ جو بشر ہے یہ معطوف ہے، معطوف یعنی عطف بیان والا معطوف۔ اب اس میں دیکھیں، یہ جو بکری ہے اس کو آپ معطوف علیہ تو بنا سکتے ہیں اور بشر کو آپ عطف بیان بنائیں گے، لیکن آپ بکری کو آپ مبدل منہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر آپ اس کو مبدل منہ بنائیں گے اور بشر کو آپ بدل بنائیں گے تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جو بدل ہے وہ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی جو عامل مبدل منہ کا ہوتا ہے وہی عامل بدل کا ہوتا ہے۔ تو مبدل منہ بکری، اس کا عامل ہم نے بنایا تھا طارق، تو اب اس طارق کو بشر سے پہلے بھی آپ کو ماننا پڑے گا اور آپ کو یہ کہنا پڑے گا الطارق بشرین، کیونکہ جب آپ نے اس کو بدل بنا دیا تو مبدل منہ ہے بکری، بکری کا عامل ہے طارق، تو طارق کو آپ کو بدل سے پہلے بھی عامل ماننا پڑے گا کیونکہ بدل تکرار عامل کے حکم کے اندر ہوتا ہے، اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنا جائز اس لیے نہیں ہے کہ صیغہ صفت معرف باللام ہو، وہ معرف باللام کی طرف تو مضاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہ ہے صیغہ صفت ہے، معرف باللام ہے، یہ بھی معرف باللام ہے، لہذا یہ اس کی طرف تو مضاف ہو سکتا ہے۔ یہ ترکیب ایسے ہی ہے جیسے کہ الحسن الوجہ،
لیکن صیغہ صفت معرب باللام ہو وہ غیر معرب باللام کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا. تو جب یہ اس کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا ہے تو پھر بدل تکرار عامل کے حکم میں نہیں ہوگا. جب بدل تکرار عامل کے حکم میں نہیں ہوگا تو پھر یہ بدل بن نہیں سکتا ہے. لہذا البکری کو آپ کو معطوف علیہ ہی بنانا پڑے گا اور بشر کو آپ کو عطف بیان ہی بنانا پڑے گا. یہاں پر لفظوں کے اندر بھی واضح طور پر عطف بیان اور بدل کے اندر فرق ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ وَفَصْلُهُ مِنَ الْبَدَلِ لَفْظًا، اور اس کا فاصلہ یعنی عطف بیان کا جو فاصلہ ہے وہ بدل سے ہوتا ہے لفظوں میں بھی اس جیسی ترکیب میں. اس جیسی ترکیب سے کیا مراد ہے؟ اس جیسی ترکیب سے مراد ہر ایسی ترکیب ہے جہاں پر صیغہ صفت معرب باللام سے معرب باللام کی طرف مضاف ہو اور وہ جو معرب باللام ہے وہ معطوف علیہ بن رہا ہو اور اس کے بعد آگے والا جو لفظ ہے وہ معرب باللام نہ ہو اور وہ عطف بیان بن رہا ہو. تو وہاں پر آپ اس کو عطف بیان تو بنا سکتے ہیں، آپ اس کو بدل نہیں بنا سکتے ہیں. اب ایک چیز رہ گئی ہے وہ ہے اس شعر کی ترکیب، اس کو بھی دیکھ لیں. انا مبتدا، ابن مضاف، الطارق مضاف الیہ مضاف، البکری معطوف علیہ، بشر عطف بیان. معطوف علیہ اپنے عطف بیان سے مل کر یہ بنے گا ذوالحال. اصل میں یہ جو شعر ہے اس میں کل 3 ذوالحال حال ہے. ایک ذوالحال یہ ہو گیا، 2 یہاں پر ہے. یہاں پر کیسے ہیں؟ الا حرف جر ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ ثابتۃ شبہ فعل کے متعلق ہوگا. ثابتۃ شبہ فعل، اس میں ہیا ضمیر بنے گا ذوالحال. اس کے بعد آپ آگے آ جائیں. ترکبو یہ فعل ہے، اس میں ہیا ضمیر فاعل ہے اور ہو ضمیر بنے گا ذوالحال. وقوعاً اس سے حال ہے. ذوالحال حال مل کر یہ ترکبو کے لیے بنے گا مفعول. ترکبو فعل اپنے فاعل ہیا ضمیر اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو ہم نے بنایا تھا نا اس کو ثابتۃ میں ہیا ضمیر کو ذوالحال، اس سے یہ بن جائے گا حال. ذوالحال حال مل کر یہ بنے گا خبر مقدم. مبتدا مؤخر یہ ہے الطیر. الطیر مبتدا مؤخر اور یہ خبر مقدم. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو پیچھے ہم نے اس کو بنایا تھا نا، اس کو معطوف علیہ اور عطف بیان کو ملا کر ہم نے ذوالحال بنایا تھا، اس سے یہ پورے کا پورا جو شعر کا دوسرا مصرع یہ بن جائے گا حال. ذوالحال حال مل کر پھر یہ جو الطارق مضاف تھا اس مضاف کے لیے بن جائے گا مضاف الیہ. مضاف الیہ سے مل کر یہ جو پیچھے ہم نے بنایا تھا ابن کو مضاف، اس کے لیے بن جائے گا مضاف الیہ. ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ جو انا مبتدا ہے اس مبتدا کی خبر ہوگا. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا.